ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس آقا ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. محترم بھائیو، گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں نے آپ احباب کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج میں آپ احباب کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ پہلو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بننے کے بعد، مسلمانوں کے حکمران بننے کے بعد جو انہوں نے کام سر انجام دیے، اس کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. پھر آخر میں ان کی وفات کے حوالے سے، کیونکہ اسی جمادی الثانی کی 21 تاریخ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تھی. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ رب العالمین نے جس طرح پہلے نبیوں کو بھیجا، بھیجنے کے بعد واپس اپنے پاس بلا لیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے ایام کو جتنا اللہ نے چاہا اس کو یہاں پہ گزارا. پھر اللہ نے جب اپنے پاس بلایا، یہ صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا موقع تھا اور بہت بڑا غم تھا. اتنا بڑا غم تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میرے بابا کی جدائی کا میرے اوپر اتنا غم ہے، اتنا غم ہے، اگر یہ کسی پہاڑ کے اوپر گرتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا بڑا غم تھا کہ باپ کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا عالم کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے جرنیل اسلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں،
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم ہے، اور اسی طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ سیدھا حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ چارپائی کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لٹایا ہوا تھا آپ کو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بابا نے آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کا بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، اور پھر وہاں سے باہر نکلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق منبر کے آپ پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حمد و ثنا بیان کی عالی شان خطبہ پڑھنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صحابہ کے ایمان ڈول رہے تھے، صحابہ کے ایمان جو تھے وہ کپ کپا رہے تھے، اس وقت ایمان کی چٹان بن کر سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کے ایمان کو کیسے مضبوط کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آج تم میں سے جو محمد علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے سورہ زمر کی اس آیت کی تلاوت کی انک میت وانہم میتون۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ایک دن آپ کو بھی موت آنی ہے، یہ جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ پھر جناب صدیق نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول گزرے ہیں، یا تو وہ اللہ کی جب وحی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا امر آ گیا، اسرائیل نے ان کی روح کو، نبیوں کی روح کو پرواز کر دیا، یا پھر ان کو شہید کر دیا گیا، یا ان کو قتل کر دیا گیا۔ جس طرح ان کو اللہ نے دنیا کے اوپر زندہ نہیں رکھا، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ان کی روح کو پرواز کر دیا ہے، وہ بھی اپنے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں۔ جب اس آیت کو اور یہ سارا عالی شان خطبہ صحابہ کرام نے سنا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جناب ابوبکر صدیق نے اس طرح کا خطبہ دیا، یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ ابھی ابھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی، کتنی الفت تھی ان کو آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب ان نے یہ آیات سنی اور ان آیات کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ایسے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، جب کھڑا ہوتا ہوں میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو جاتی ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا واقعی میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس وقت لوگوں کے ایمان کو مضبوط کیا تو کس نے کیا تھا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ یہ سب سے پہلا ان کا کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے، اب خلیفہ کے طور پر، امیر کے طور پر لوگوں کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے، ان کی نگہبانی کرنے کے لیے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت کے اوپر بٹھا دیا گیا
کیونکہ اس کی پہلی کئی قسم کی پیشین گوئیاں ہو چکی تھی. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلے پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا، لوگوں کا نائب بنے گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے. جب آپ نے مسند کے اوپر بیٹھ کر مسند کے اس بہت بڑے عہدے کو سنبھالا، اس کو سنبھالنے کے بعد جناب صدیق نے نا لوگوں کو، مسلمانوں کو کچھ باتیں بتائیں، کچھ چیزیں ان کو بتائی جو کہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کام سر انجام دیے اس کا ذکر کروں گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی لوگوں کے سامنے بات کی، فرماتے ہیں ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فأعیونی وإن اسأت فقوموا لی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہارا امیر، تمہارا حکمران، تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہوں. اور ساتھ ہی فرمایا حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، تم میں سے اعلیٰ نہیں ہوں، تم میں سے افضل نہیں ہوں. اور آگے کیا فرماتے ہیں، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو تم نے میری معاونت کرنی ہے، میری مدد کرنی ہے، میرا تعاون کرنا ہے. اور اگر مجھ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی برائی ہو جائے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں، اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی کام کروں، تو تم نے میری اصلاح کر دینی ہے، میری اس رائے کو تم نے تبدیل کر دینا ہے. یہ پہلی بات انہوں نے کی. اور دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ فرماتے ہیں الصدق امانتہ والکذب خیانتہ. فرماتے ہیں لوگوں، جو سچ ہے نا یہ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. آج کے بعد تم میں سے جب بھی کوئی میرے سے بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے. اور خائن اور خیانت کرنے والا جو وہ ہوتا ہے اور خیانت کرتا ہے نا جو، اس کے اندر منافق کی علامات پائی جاتی ہیں. اس لیے جناب صدیق نے کہا کہ آج کے بعد تم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اور تیسری بات انہوں نے کی، فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی ازیح علیہ حقہ انشاء اللہ. فرماتے ہیں لوگوں، تم میں سے جو کمزور ہے نا وہ میرے نزدیک بہت زیادہ طاقتور ہے. تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اور فرمایا کہ میں اس کمزور کا طاقتور سے حق اس کو لے کر دوں گا. اور آگے فرمایا وَالْقَوِيُّ مِنْكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ انشاءاللہ. فرماتے ہیں تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ بالکل کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس سے غریب کا حق لے کر اس کے دے کے چھوڑوں گا. اور ساتھ ہی آپ نے جو چوتھی بات کی، فرماتے ہیں لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل. فرمایا لوگوں، جب کوئی قوم جہاد کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کے اوپر ذلت کو، تباہی کو، بربادی کو، محتاجی کو، غریبی کو اور کئی قسم کی مصیبتوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ. فرمایا لوگوں، جس قوم کے اندر بے حیائی، برائی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اللہ ان کے اوپر اپنے غضب کو، اپنی لعنتوں کو اور اپنے پھٹکاروں کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور آگے سیدنا ابوبکر صدیق نے بڑی پیاری بات کی، بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُونِي مَا طَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ
فلا طاعت لی علیکم، فرماتے ہیں لوگوں تم نے میری اطاعت، میری فرما برداری، میرا حکم اس وقت تک مانتے رہنا ہے جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں پھر تم نے میری اطاعت نہیں کرنی۔ جب آپ